الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شہنشین پر تشریف فرما قابل احترام علماء کرام، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، ملت کی ماں اور بہنوں، انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں محبوبی مولائی مرشدنا حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب وبرکاتہم تشریف لائیں گے. اللہ تعالی حضرت والا کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور آپ کے سایہ عاطفہ کو ہم تمام پر تعدیل قائم و دائم فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. اور اس خانوادے کے خلف صالح لائق اور فائق سپوت ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے بھی ہمیں استفادہ کرنا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا. پورا ضلع عالمپور سے لے کے یہاں شاد نگر سے آگے تک کوئی ضلع، کوئی تعلقہ، کوئی دیہات ایسا نہیں ہوگا جہاں پر ہم سب کے دادا پیر حضرت شاہ غلام محمد صاحب صوفی نور اللہ مرقدہ نے نہ پہنچے ہوں اور وہاں انہوں نے خدمت نہ کی ہو. بڑے احسانات ہیں دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے. اس خانوادے کے ہم مقروض ہیں اور کبھی ہم اس قرض کو اتار نہیں سکتے. اور جتنے یہ نوجوان نظر آ رہے ہیں یہ بھی سب انہی کا فیض ہے. حضرت بڑے حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے حضرت کے ایک عاشق تھے بڑے حضرت کے. میں 5-7 منٹ بات کر کے میں اپنی بات پہ جانے والا ہوں. لمبی بات نہیں ہوگی، آپ بے فکر رہیے، مختصر بات، کیونکہ اپنے بڑوں کے تذکرہ آیا تو سنا رہا ہوں. حضرت عاشق علی صاحب بلکہ حضرت کے بڑے حضرت کے بہت خاص عاشق تھے. وہ ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو انہوں بولے ارے میرے حضرت کو دیکھنا ہے نا. تو کس کو دیکھنا؟ بولے جمال صاحب کو دیکھنا. دامت برکاتہ مدظ اللہ والعالی. اللہ تعالیٰ نے ان کا حلیہ بھی اور روحانیت دونوں بھی سے، مگر دیکھنا میرے حضرت کو دیکھنا جن کو دیکھ لو، حضرت کو دیکھے سب جو حضرت کو نہیں دیکھے. پھر ہمارے بڑے حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے احسانات ہیں ہم پر. وہ ہمارے محسن تھے. ہم ان کے احسانات کا کوئی بدل اس دنیا میں تو نہیں ادا کر سکتے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا کرے. بڑے حضرت کو اگر کوئی آج بڑے حضرت کو دیکھا ہوا نہیں ہے، حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب کو، ان کی خدمت میں بیٹھا نہیں ہے، صحبت میں بیٹھا نہیں ہے. اب بڑے حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب کو اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں، اب وہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن محمود صاحب مدظ اللہ والعالی ہے. بلا مبالغہ اس منبر سے کہہ رہا ہوں، آپ جسمانیت میں، چہرے میں، چال میں، ڈھال میں، گفتگو میں، علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، حلم میں، بردباری میں، آپ حضرت کو دیکھنا، حضرت کے صاحبزادہ کو دیکھنا. وہ ایسے نہیں مل جاتا انہوں کیا خدمت کریں، مجھے نہیں ہے بولنے کا. اور کیسی قربانیاں ہوتی ہیں. ایک ابا جان کے حکم میں وہاں سے سب چھوڑ چھاڑ کے جاتے ہیں، وہاں سے باہر آ گئے. اللہ ہمیں بھی کاش کہ اپنے والدین کی ایسی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ان کو دیکھنا، اللہ ان نوجوانوں کی عمروں میں برکت دے. آمین کہو. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں افادے اور استفادے کو عام اور تام فرمائے.
اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں دل سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ضمنی طور پر اس گھرانے کے ہم اس دسترخوان کے خوشچی ہیں، یہ میرا فرض ہے جو کچھ ہم کو ملا ہے اور جو اس مقام پر ہے، واللہ العظیم انہی بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ مختصر طور پر سیرت کے عنوان پر چونکہ بلا لیا گیا، 2-3 باتیں عرض کر کے میں انشاءاللہ آپ ان سے ہی حضرت کے آنے تک، میرے شیخ کے آنے تک حضرت مولانا سے ہم استفادہ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی لمبی چوڑی باتیں، تفصیلات، معجزات اور سب چیزیں انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے، سنتے رہتے ہیں مختلف جمعہ کے موقع پر۔ میں ایک بات اس موقع پر درود شریف سے متعلق عرض کر کے اپنی جگہ کو لے لیتا ہوں۔ آپ کے احسانات ہم پر بہت ہیں، حضور کے احسانات کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہم کو ملا، قرآن ملا، دین ملا، ایمان ملا، کس کے ذریعے سے ملا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا تعارف بھی ملا تو حضور کے ذریعے سے ملا ہے۔ کبھی ہم احسانات ادا نہیں کر سکتے، اتنا بول سکتے ہیں۔ درود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تو آپ کے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ اپنے شائن شان بدلہ پوری امت کی طرف سے حضور کو دے دیجئے۔ یہ ہے درود۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ صرف ربیع الاول سے متعلق نہیں ہے، کثرت سے باقی اذکار یہاں پر ہیں، ان علماء سے پوچھیے آپ، بعض اذکار اپنے شیخ سے اجازت کے بات کرنا چاہیے، کبھی بیشی کرنا بڑھانا ہے، لیکن درود کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا نور پاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سوالات مرتبہ درود ہم پڑھیں گے، سب ارادہ کرو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ایک دن میں پڑھو، نہیں پڑھ رہا ہوں آپ سے، آج پڑھو، کل پڑھو، 1 مہینے میں کرو، 2 مہینے میں کرو، 4 مہینے میں کرو، 6 مہینوں میں کرو، آپ کرو، ترتیب بناؤ ایسی، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ کسی نے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، سنا آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا نصیبہ اور یہ عزت کیسے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، جبکہ آپ کوئی درس نظامی سے فارغ عالم بھی نہیں ہے، کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا بلند اور ایسا علم اور ایسی معرفت اور ایسی محبوبیت، ایسا عشق اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ تو سنا انہوں نے فرمایا، یہ صرف اور صرف درود کی برکت ہے۔ کس کی برکت؟ درود کی برکت۔ اللہ ہمیں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں محمود صاحب موجود ہیں، وہ لوگ تجوید القرآن میں حضرت بڑی اچھی صحت تھی، حضرت مولانا شاہ کمال عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اجازت کے لیے مختلف علاقوں سے سب لوگ آئے تھے۔ حضرت کھڑے ہو کر سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے امام کھڑے ہو اور ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسے جملے حضرت فرما رہے تھے، کچھ نہ کچھ جملے، اور ان کی مناسبت سے جو حضرت اپنی بصیرت سے تاڑ لیتے تھے وہ بولتے تھے۔ انفرادی ملاقات میں گئے تو حضرت بھی بولے، بابا غلام محمد درود کثرت سے پڑھو، شیوا بنا لو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح شام کثرت سے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر حدیث کی خدمت میں مظاہر علوم کی خدمات بڑی وسیع ہے۔ فن حدیث پر جو خدمت مظاہر نے کی ہے وہ مظاہر کا حصہ، مظاہر علوم سہارنپور کا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت کے ایک بڑے عالم تشریف لائے اور کہا کہ حضرت، اور وہ خود حضرت شیخ زکریا کے خلیفہ تھے، آگے بولے کہتے حضرت مجھ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، کچھ ایسا کر دیجئے، کچھ ایسی دعا کر دیجئے، کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ سے میرا تعلق استوار ہو جائے۔ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنا انہوں نے یوں فرمایا، بھائی میں کون جو آپ کا تعلق اللہ سے جوڑ دوں؟ میں کون ادنا خادم
میں اللہ سے آپ کا تعلق جوڑ دوں۔ اس عالم نے جو خود حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ حدیث کی بڑی خدمت فرماتے ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، صاحب ورع ہیں، اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، اہل کمال ہیں، اللہ نے آپ کو حدیث سے خصوصی نسبت دی ہے، کچھ تو بتا دیجئے، کچھ تو کر دیجئے۔ تو سنو لوگوں اچھی طرح، خواتین سن رہے تو وہ بھی سنیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ان عالم دین کو جو خود حضرت شیخ زکریا کے خلیفہ تھے، سنا یوں فرمایا، مدینے والے کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ مدینے والے کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا مطلب؟ مدینے والے کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ایسا سمجھ میں آتا ہے، دو چیزوں کی کثرت کرو۔ نمبر ایک، درود کثرت سے پڑھنا شروع کر دو، درود کثرت سے، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، ہمیشہ کثرت سے زبان پہ درود جاری رہے۔ اور دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر ضرورتاً بلا ضرورتاً، ضرورت نہ بھی ہو مگر وہ سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرو۔ یہ دو کام کرو۔ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت نے لکھا ہے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ایک گلاس پانی لو، بیٹھ کے پیو، دیکھ کے پیو، دعا کر کے پیو، اس طرح کرو۔ اب وہ حضرت چلے گئے، حضرت چلے گئے۔ ایک مہینے کے بعد وہ عالم صاحب دوبارہ تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد حضرت سے فرمایا کہ حضرت اللہ میاں راضی ہو گئے، اللہ مجھ سے، انہوں نے بولے کہ صاحب ہاتھ چوما، حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ چوما اور یوں فرمایا کہ حضرت اللہ میاں راضی ہو گئے۔ وہ بولے کہ کیسا راضی ہو گئے؟ راضی ہو گئے تو کیسا ہوئے؟ ناراض ہوئے تو اس کی علامت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا حضرت میں اس سے پہلے جب نماز پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا تو جی نہیں لگتا تھا، طبیعت اچاٹ ہو جاتی تھی، طبیعت نہیں چاہتی تھی نماز پڑھنے کی، طبیعت نہیں چاہتی تھی تہجد پڑھو، جی نہیں لگتا تھا اللہ کے ذکر میں، چاشنی نہیں ملتی تھی، لذت نہیں ملتی تھی۔ اب وہ کیفیت ختم ہو چکی ہے، اب نماز میں بھی جی لگ رہا ہے، اللہ کے ذکر میں بھی جی لگ رہا ہے، اللہ کی یاد میں بڑا مست ہوتا جاتا ہوں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے فرمائی، حضرت اور کیا ہوا کہ اور یہ ہوا، ابھی 2 دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور یوں فرمایا جا میں بھی تجھ سے راضی ہو چکا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے لیے درود شریف، اور خاص طور سے بعض دوسرے سلسلے والے لوگ، ارے تمہارے پاس وہ ہم نہیں سمجھے تھے درود کا، ارے اصل ہمارے پاس ہی ہے جی، ہمارے سلسلے میں چھے درود، تم لوگ اب اتنا درود کا بولتے نہیں معلوم، ارے ہمارے پاس ہے اس چیز۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی توفیق عمل میں رحمت فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بلکہ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تصور کیا جائے کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، مواجہ شریف میں بیٹھا ہوں اور روزہ اقدس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کے چھینٹیں، بارش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اس کے کچھ تجلیات، کچھ اس کی کچھ رحمتیں، کچھ چھینٹیں مجھ پر بھی پڑ رہی ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔